نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ اس وقت جبکہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں، حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینے کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، لیکن خود وجود اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ان ستمکاروں کا حقیقی ہدف تھا، اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا۔ مکے کے باہر اطراف میں جو صاحب اثر مسلمان ہو چکے تھے، وہ جانثارانہ اپنی حفاظت کی خدمت پیش کرتے تھے۔ قبیلہ دوس ایک محفوظ قلعے کا مالک تھا۔ اس کے رئیس طفیل بن عمر نے اپنا قلعہ پیش کیا کہ آپ یہاں ہجرت کرائیں، لیکن آپ نے انکار فرمایا۔ اسی طرح بنی ہمدان کے ایک شخص نے بھی یہی خواہش کی تھی۔ بعد میں اس نے کہا کہ وہ اپنے اہل قبیلے کو مطلع کر کے آئندہ سال آئے گا، لیکن کارساز قضاء و قدر نے یہ شرف صرف انصار کے لیے مخصوص کیا تھا۔ چنانچہ قبل ہجرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ دارالہجرہ ایک پر باغ و بہار مقام ہے۔ خیال تھا کہ وہ یمامہ یا حجر کا شہر ہوگا، لیکن وہ شہر مدینہ نکلا۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینے پہنچ چکے تو وحی الہی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینے کا عزم فرمایا۔ یہ داستان نہایت پر اثر ہے اور اسی وجہ سے امام بخاری نے باوجود اختصار پسندی کے اس کو خوب پھیلا کر لکھا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبانی لکھا ہے۔ حضرت عائشہ گو اس وقت 7-8 برس کی تھی، لیکن ان کا بیان در حقیقت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کا بیان ہے کہ انہی سے سن کر کہا ہوگا، اور ابتدائے واقعہ میں وہ خود بھی موجود تھی۔ قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینے میں جا کر طاقت پکڑتے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے۔ اس بنا پر انہوں نے دارالندوہ میں جو دارالشورا تھا اجلاس عام کیا۔ ہر قبیلے کے رؤسا یعنی عتبہ، ابو سفیان، جبیر بن مطعم، نضر بن حارث بن کلدہ، ابو البختری ابن حشام، زمع بن اسود بن مطلب، حکیم بن حزام، ابو جہل، نبیہ و منبع، امیہ بن خلف وغیرہ وغیرہ، یہ سب شریک تھے۔ لوگوں نے مختلف رائے پیش کی۔ ایک نے کہا محمد کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے۔ دوسرے نے کہا جلا وطن کر دینا کافی ہے۔ ابو جہل نے کہا ہر قبیلے سے ایک شخص کا انتخاب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے۔ اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بڑھ جائے گا اور آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اس اخیر رائے پر اتفاق ہو گیا اور جھٹ پٹے سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، اس لیے باہر ٹھہرے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں تو یہ فرض ادا کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی، تاہم آپ کی دیانت پر یہ اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا آپ ہی کے پاس لا کر رکھتا تھا۔ اس وقت بھی آپ کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ آپ کو قریش کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی۔ اس بنا پر حضرت علی کو بلا کر فرمایا کہ مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا۔ حضرت علی کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ کو قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ ہجرت سے 2-3 دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت حضرت ابو بکر کے گھر گئے، دستور کے موافق دروازے پر دستک دی، اجازت کے بعد گھر میں تشریف لے گئے۔ ابو بکر نے فرمایا کچھ مشورہ کرنا ہے، سب کو ہٹا دوں؟ بولے کہ یہاں آپ کے حرم کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ سے شادی ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو ہجرت کی اجازت ہو گئی ہے۔ حضرت ابو بکر نے نہایت بے-تابی سے کہا میرا باپ آپ پر فدا ہو، کیا مجھ کو بھی ہمراہی کا شرف حاصل ہوگا؟ ارشاد ہوا ہاں۔ حضرت ابو بکر نے ہجرت کے لیے 4 مہینے سے 2 اونٹنیاں ببول کی پتیاں کھلا کھلا کر تیار کی تھی۔ عرض کی کہ ان میں سے ایک آپ پسند فرمائیں۔ محسن عالم کو کسی کا احسان گوارا نہیں ہو سکتا تھا۔ ارشاد ہوا اچھا مگر بقیمت۔ حضرت ابو بکر نے مجبور
فوراً قبول کیا۔ حضرت عائشہ اس وقت کم سن تھی۔ ان کی بڑی بہن اسما نے جو حضرت عبداللہ بن زبیر کی ماں تھی سفر کا سامان کیا، 2-3 دن کا کھانا ناشتے دان میں رکھا، نطاق جس کو عورتیں کمر سے لپیٹتی ہیں پھاڑ کر اس سے ناشتے دان کا منہ باندھا۔ یہ وہ شرف تھا جس کی بنا پر آج تک ان کو ذات النطاقین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ کفار نے جب آپ کے گھر کا محاصرہ کیا اور رات زیادہ گزر گئی تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے، کعبے کو دیکھا اور فرمایا، مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ حضرت ابو بکر سے پہلے سے قرارداد ہو چکی تھی۔ دونوں صاحب پہلے جبل سور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے۔ یہ غار آج بھی موجود ہے اور بوسہ گاہ خلائق ہے۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے عبداللہ جو نوخیز جوان تھے، شب کو غار میں ساتھ سوتے، صبح منہ اندھیرے شہر چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورہ کر رہے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے۔ حضرت ابو بکر کا غلام کچھ رات گئے بکریاں چرا کر لاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر ان کا دودھ پی لیتے۔ 3 دن تک صرف یہی غذا تھی، لیکن ابن ہشام نے لکھا ہے کہ روزانہ شام کو اسما گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھی۔ اسی طرح 3 راتیں غار میں گزریں۔ صبح کو قریش کی آنکھیں کھلیں تو پلنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے حضرت علی تھے۔ ظالموں نے آپ کو پکڑا اور حرم میں لے جا کر تھوڑی دیر محبوس رکھا اور چھوڑ دیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے تک آ گئے۔ آہٹ پا کر حضرت ابو بکر غمزدہ ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اب دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر اپنے قدم پر ان کی نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ آپ نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ مشہور ہے کہ جب کفار غار کے قریب آ گئے تو خدا نے حکم دیا، دفتن ببول کا درخت ہوگا اور اس کی ٹہنیوں نے پھیل کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپا لیا۔ ساتھ ہی 2 کبوتر آئے اور گھونسلہ بنا کر انڈے دیے۔ حرم کے کبوتر انہی کبوتروں کی نسل سے ہیں۔ اس روایت کو مواہب لدنیہ میں تفصیل سے نقل کیا ہے اور زرقانی نے بزاز وغیرہ سے اس کے ماخذ بتائے ہیں، لیکن یہ تمام روایتیں غلط ہیں۔ اس روایت کا اصل راوی عون بن عمر ہے۔ اس کی نسبت امام فن رجال یحییٰ بن معین کا قول ہے، لا شیء یعنی ہیچ ہے۔ بہرحال 4تھے دن آپ غار سے نکلے۔ عبداللہ بن اریقط ایک کافر جس پر اعتماد تھا، رہنمائی کے لیے اجرت پر مقرر کر لیا گیا، وہ آگے آگے راستہ بتاتا جاتا تھا۔ ایک رات دن برابر چلے گئے۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت دھوپ سخت ہو گئی تو حضرت ابو بکر نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائے میں آرام فرما لیں۔ چاروں طرف نظر ڈالی، ایک چٹان کے نیچے سایہ نظر آیا۔ سواری سے اتر کر زمین جھاڑی، پھر اپنی چادر بچھا دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تو تلاش میں نکلے کہ کہیں کچھ کھانے کو مل جائے تو لائیں۔ پاس ہی ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ اس سے کہا ایک بکری کا تھن گرد و غبار سے صاف کر دے، پھر اس کے ہاتھ صاف کرائے اور دودھ دوہا۔ برتن کے منہ پر کپڑا لپیٹ دیا کہ گرد نہ پڑنے پائے۔ دودھ لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور تھوڑا سا پانی ملا کر پیش کیا۔ آپ نے پی کر فرمایا، کیا ابھی چلنے کا وقت نہیں آیا؟ آفتاب اب ڈھل چکا تھا، اس لیے آپ وہاں سے روانہ ہوئے۔ قریش نے اشتہار دیا تھا کہ جو شخص محمد یا ابو بکر کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 1 خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ سراقہ بن جاشم نے سنا تو انعام کے لالچ میں نکلا۔ عین اس حالت میں کہ آپ روانہ ہو رہے تھے اس نے آپ کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، وہ گر پڑا۔ ترکش سے فال کے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں، جواب میں نہیں نکلا، لیکن 100 اونٹوں کا گرا بہا معاوضہ ایسا نہ تھا کہ تیر کی بات مان لی جاتی۔ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا۔ اب کی بار گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے۔ گھوڑے سے اتر پڑا اور پھر فال دیکھی، اب بھی وہی جواب تھا، لیکن مقرر تجربے نے اس کی ہمت پست کر دی اور یقین ہو گیا کہ یہ کچھ اور آثار ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قریش کے اشتہار کا واقعہ سنایا اور درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیجیے۔ حضرت ابو بکر کے غلام عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امن لکھ دیا۔ حسن اتفاق یہ کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ شام سے تجارت کا سامان لے کر آ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں چند بیش قیمت کپڑے پیش کیے جو اس بے سر و سامانی میں غنیمت تھے۔ ابن سعد نے طبقات میں اس مقدس سفر کی تمام منزلیں گنائی ہیں، اگرچہ عرب کے نقشوں میں آج ان کا نشان نہیں ملتا، تاہم عقیدت مند صرف نام سے لذت یاب ہو سکتے ہیں۔ خرار، تسنیۃ المرۃ القف، مدلجہ، مرجع، ہدایت، اذاخر،
رابغ، یہ مقام آج بھی حجاج کے راستے میں آتا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھی۔ زاسلم، اسانیہ، قاہا، عرج، جداوت، رکوبہ، عقیق۔ تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی۔ تمام شہر ہمتاً جشن انتظار تھا۔ معصوم بچے فخر اور جوش میں کہتے تھے کہ پیغمبر آ رہے ہیں۔ لوگ ہر روز تڑکے سے نکل کر شہر کے باہر جمع ہوتے اور دوپہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ واپس چلے جاتے۔ ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا اور قرائن سے پہچان کر پکارا، اہل عرب، لو تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ انصار ہتھیار سجا کر بیتابانہ گھروں سے نکل آئے۔ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر جو بالائی آبادی ہے اس کو عالیہ اور قبا کہتے ہیں۔ یہاں انصار کے بہت سے خاندان آباد تھے۔ ان میں سب سے زیادہ ممتاز عمر بن عوف کا خاندان تھا اور کلثوم بن الحدم خاندان کے افسر تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہنچے تو تمام خاندان نے جوش مسرت میں اللہ اکبر کا نعرہ مارا۔ یہ فخر ان کی قسمت میں تھا کہ میزبان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی مہمانی قبول کی۔ انصار ہر طرف سے جوق در جوق آتے اور جوش عقیدت کے ساتھ سلام عرض کرتے۔ اکثر اکابر صحابہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینے میں آ چکے تھے وہ بھی انہی کے گھر میں اترے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ، مقداد، خباب، سہیل، صفوان، ایاز، عبداللہ بن مخرمہ، وہب بن سعد، معمر بن ابی سرا، عمیر بن عوف اب تک انہی کے مہمان تھے۔ جناب امیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روانہ ہونے کے 3 دن بعد مکے سے چلے تھے، وہ بھی آ گئے اور یہیں ٹھہرے۔ تمام مورخین اور ارباب سیر لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صرف 4 دن قیام فرمایا، لیکن صحیح بخاری میں 14 دن ہے اور یہی قرین قیاس ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کام مسجد کی تعمیر کرانا تھا۔ حضرت کلثوم کی ایک افتادہ زمین تھی جہاں کھجوریں سکھائی جاتی تھیں، یہی دست مبارک سے مسجد کی بنیاد ڈالی۔ یہی مسجد ہے جس کی شان میں قرآن مجید میں ہے۔ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس میں کھڑے رہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جن کو صفائی بہت پسند ہے اور خدا صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ مسجد کی تعمیر میں مزدوروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کام کرتے تھے۔ بھاری پتھروں کے اٹھاتے وقت جس میں مبارک خم ہو جاتا تھا، عقیدت مند آتے اور عرض کرتے، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ چھوڑ دیں، ہم اٹھا لیں گے۔ آپ ان کی درخواست قبول فرماتے لیکن پھر اسی وزن کا دوسرا پتھر اٹھا لیتے۔ عبداللہ بن رواحہ شاعر تھے، وہ بھی مزدوروں کے ساتھ شریک تھے اور جس طرح مزدور کام کرنے کے وقت تھکن مٹانے کو گاتے جاتے ہیں وہ یہ اشعار پڑھتے جاتے تھے۔ وہ کامیاب ہے جو مسجد تعمیر کرتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہے اور رات کو جاگتا رہتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر قانیے کے ساتھ آواز ملاتے جاتے تھے۔ قباء میں آپ کا داخلہ اسلام کے دور خاص کی ابتدا ہے، اس لیے مورخین نے اس تاریخ کو زیادہ اہتمام کے ساتھ محفوظ رکھا ہے۔ اکثر مورخین کا اتفاق ہے کہ یہ 8 ربیع الاول سن 13 نبوی بمطابق 20 ستمبر 622 عیسوی تھی۔ موسیٰ خوارزمی نے لکھا ہے کہ جمعرات کا دن اور فارسی ماہ تیر کی 4 تاریخ اور رومی ماہ الاول سن 933 اسکندری کی 10ویں تاریخ تھی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ حسنت جميع خصاله صلوا عليه